बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। हस्ब दस्तूर आज हम दोबारा पेश हुए हैं अपने दो दोस्तों के साथ जो हमारे बहुत ही करीबी और बड़े खूबसूरत और प्यारे दोस्त हैं। हस्ब रिवायत एक तो सबका जो है इकबाल साहब, वो रोजाना हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं। आज हमारे साथ एक और दोस्त शरीक हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत पर एक गहरी नजर रखते हैं और वो तजिया निगार भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। लंदन में एक जानी पहचानी शख्सियत भी हैं। इनका तारुफ किसी का मोहताज नहीं है। इनका ये घुमन साहब जो हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो चलते हैं कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में एक तूफान जो है वो पैदा हुआ है। हुक्मरान अपने 2 साल कारकर्दगी पर ढोल पीट रही है, जबकि अपोजिशन जिनको इन मामलात पर गहरी नजर रखना होती है वो हुकूमती दावों की नफी करती है। मगर लगता है अपोजिशन का जिन जो है बोतल में बंद है, क्योंकि इस वक्त नैब जो कि एक टार्जन बना हुआ था, करप्शन, किक बैग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, नजायज बनाए गए असासों की छानबीन में मसरूफ था। आजकल बहुत सी खबरें जो है तेजी से गर्दिश कर रही हैं। इस्लामाबाद की राहदारियां और गुलाम गर्दिशों में तेजी से वाकयात जो है नए से नए वाकयात पैदा हो रहे हैं। कभी वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के झगड़े, कभी सऊदीया तल्लुकात। तो आजकल मरियम नवाज भी सियासत में इन है। पथराव के बाद एक बार फिर वो चचा भतीजी की बातें जो है वो बाज गश्त चल रही है कि लंदन जाने की उम्मीद है कि मरियम नवाज ने 10 बार, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 10 बार उन्होंने एनआरओ मांगने की कोशिश की, मगर इमरान जो है वो डट गए हैं, वो नहीं उनको जाने दे रहे। और पहले मैं की भाग दौड़ में मसरूफ है। चचा चाहता है मैं चला जाऊं, भतीजी चाहती है मैं चला जाऊं, और इधर ये भी पता चला कि उनकी एक कॉल जो है वो भी ट्रेस हो गई है। एनआरओ पर नाकामी में लगता तो यही है कि पथराव करना पड़ा। क्या उनका एक वो कुदरती तौर पे गुस्सा था या फिर कोई हुकूमत को देने वाला कोई पैगाम था? तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है इकबाल साहब। तो बताएं, इन सवालों का जवाब दें कि ये इनमें कहां तक हकीकत है। ये इकबाल साहब बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब, अस्सलाम वालेकुम अपने नए भाई को। उम्मीद है कि आपके लाखों प्यार करने साहब है हमारे आज शरीक गोंदल साहब को भी मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की जात से कि आपके सुनने वाले, चाहने वाले, हमें देखने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल सेहत से और ठीक ठाक होंगे, और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। बहुत गंभीर सूरत हाल है सियासी लिहाज से मुस्लिम लीग नून के अंदर। जैसा कि शाह साहब आपने फरमाया कि जो सोशल मीडिया की आजकल कुछ सुबह से कुछ बातें चल रही हैं, कुछ हमारे एंकर्स अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी बता रहे हैं, कुछ हुकूमती जराए भी बता रहे हैं। हो क्या रहा है, अवाम इस वक्त जो है वो खासी परेशान है कि कोरोना के बाद जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर उससे भी, मगर हमारी अपोजिशन तो उससे भी ज्यादा परेशान है। होना तो ये चाहिए था, जैसे आपने अभी तजावीज दी कि भाई अपोजिशन का किरदार होता है कि हुकूमत को जरा टफ टाइम देना, मगर इधर तो खुद अपोजिशन अपने ही हाथों एक दूसरे के हाथों एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। चचा भतीजी में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं पिछले प्रोग्रामों में बार बार एक बात कर रहा हूं कि ये मियां साहब को एक्शन लेना पड़ेगा और एक इनको बताना पड़ेगा पार्टी को कि भाई मुस्तकबिल में परमानेंट मुस्लिम लीग नून की क़यादत किसके पास होगी। दूसरी रही बात कि मरियम साहिबा की कॉल ट्रेस हुई, और आज शेख रशीद साहब ने भी फरमाया कि जी 10 बार जो है वो एनआरओ जो है वो मांगा गया है। असल में बात क्या है, सूरत हाल ये है कि मरियम बड़ी देर से लंदन में जाना चाहती थी। जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ। मरियम ने खासी देर खामोशी से बैठी रही, जो कि उनकी तबीयत के बिल्कुल बरक्स था। इतनी देर खामोशी में बैठने के बाद जब उन्होंने चुप का रोजा तोड़ा तो बदकिस्मती से वो बहुत ही बोंडे अंदाज में रहा कि नैब के ऊपर पथराव और वो और भी बहुत सारी बातें हुई। और आज तो एक और हैरत अंगेज वाकया हो गया जब मरियम सफदर, मैं मरियम सफदर इसलिए कहूंगा कि भाई उनकी आईडी ही इस तरह बन चुकी है जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी है, जैसे बिलावल जरदारी भुट्टो है, उसी तरह जो डॉक्टर कैप्टन सफदर साहब है वो मरियम सफदर है। ये उनकी आईडी है, ये उनकी पहचान है। क्यों? रात के कल जब ये मीटिंग हुई
کہ بھئی اب ہم ڈائریکٹ عمران خان کے اوپر پرچہ کیوں نہ کریں. اتنے دنوں کے بعد یہ خیال کیوں آیا؟ پارٹی کے اندر میری اطلاعات کے مطابق جب یہ بات ڈسکس ہوئی تو کئی معزز ممبر آف پارلیمنٹ اس بات میں آگے آنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ٹی وی فوٹیج ہے وہ اتنی کو کلیئر اویلیبل ہے اور ابھی ہم پتھروں والے ایشو سے جان نہیں چھڑا سکے کہ ہم ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیں. پھر اس میں مریم کا خیال یہ تھا کہ میں اپنائیت بتانا چاہتی ہوں، مجھے کوئی سمپتھی کریٹ ہونی چاہیے. تو سمپتھی کریٹ کرنے کے لیے کیپٹن صفدر صاحب کو زحمت دی گئی. وہ جب آج بڑی اپنی وہ چند مخصوص انداز میں اور جو مسلم لیگ نون کے مخصوص جو ٹی وی اینکرز ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو بتا کے تو یہ جناب یہ نہیں گئے، اور وہ جو نظارہ ساری عوام نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، اس کے بعد ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمپتھی لینے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں. مریم کے وار جو سیاسی چالیں ہیں وہ پوری طرح ناکام ہو رہی ہیں. یہ اتنے عظیم لیڈر میاں محمد نواز شریف جو 3 دفعہ سیاسی طور پر ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی سے ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں جن کو ہم عام لینگویج میں کہیں کہ ڈرٹی سیاست، یہ زیب نہیں دیتی. ان کا کیلیبر بہت ہائی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے ایک وقت میں پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی، اب اس کو پی ٹی آئی نے نمبر 2 پہ کیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو فالو کرتے ہوئے نمبر 3 پہ چلے جائیں. اس قسم کی حرکتوں سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مریم کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں ان کی لک، دیکھیں ان کی وہی ادارے، وہی جو معزز شخصیات تھیں جو ان کے ایک وقت میں ان کے گیت گاتی تھیں، اب وہ ذرا سی غلطی پہ ان کی انفارمیشن لیک کر دیتی ہیں. یہ جو کال لیک ہوئی ہے، یہ کالیں ایسے لیک نہیں ہوتی. یاد رہے کہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو ایک کال عمران خان کی بھی لیک ہوئی تھی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیکیشن دیتی ہیں کہ جناب آپ ہماری نظر میں اہمیت نہیں رکھتے. اور یہ کال لیک ہوئی، اس کے بعد شیخ صاحب نے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا، گنتی گنا دی کہ کتنی دفعہ این آر او مانگا گیا ہے، کون لندن جانا چاہتا ہے. اب دوسری طرف سے اب شہباز شریف صاحب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، ان کے سپورٹر وہ خود مکمل خاموش ہیں. کیوں؟ وہ اچھا بچہ بن کر ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ خلائی مخلوق کے سے تانے ماریں گے، اپنی آرمی کے خلاف بیان دیں گے، محب الوطنی کا ثبوت نہیں دیں گے، انتشار کی سیاست کریں گے، اپنے اداروں پہ پتھراؤ کریں گے، تو سر اس طرح نہیں ہوتا. مہذب معاشروں میں اور پڑھے لکھی سیاست کے اندر یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ان کی بدقسمتی ہے ان کا سامنا پی ٹی آئی سے ہے جن میں 90% پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں. یہ آپ ان کے آگے اپنے آپ کو اور نیچے گرا رہے ہیں، اپنی عوام کے اندر اپنے آپ کو نیچے گرا رہے ہیں. خدارا اپنے مورل، آپ ایک بڑی پارٹی ہیں، جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ اچھی سیاست کرتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اداروں پہ چڑھائی کریں، فوج کو ناموں سے پکاریں اور اسٹیبلشمنٹ کو دجیاں اڑانے کی کوشش کریں، پھر جھوٹے مقدمے کہ جی گولی چلی، اور گولی بھی دیکھیں صفدر صاحب کہاں تھے، ان کو گولی کہاں سے نظر آ گئی. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں جاتی. میں اقبال صاحب آئی جی پنجاب نے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دی ہے. ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق بلکہ جج نے بھی آج ان کو کہا ہے، صفدر صاحب کو، کیپٹن صفدر، ریٹائر کیپٹن صفدر صاحب کو، کہ اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ پولیس کے پاس جائیں. لیکن پولیس کے جانے سے پہلے انہیں محسوس ہوا کہ اگر میں پولیس کے پاس گیا تو میرے اوپر پرچہ ہے تو ہو سکتا ہے میں اریسٹ ہو جاؤں، تو وہ پولیس کے پاس نہیں گئے. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ سامنے آ چکی ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ گولی چلائی گئی ہے. اور ایک تو سیدھی بات ہے کہ وہ کار جو ہے بم پروف تھی، اور سمجھ سے بالا تر مسئلہ ہے کہ یہ دنیا کی جو ہے وہ کیسے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ دنیا کی پہلی اور آخری شاید بم پروف کار تھی جس کے اندر پتھر بھی لگے، شیشے بھی ٹوٹے، جس کے اندر سے ویڈیو بھی بنی، جس کے اوپر گولی بھی چلی، اور جس کے اوپر گولی چلنے سے کار کے ٹوٹنے کا خدشہ بھی تھا. شیشہ ٹوٹ کے گولی مریم صاحبہ کو لگ سکتی تھی. او اللہ کے پیارے نیک بندو، آپ ایک پارٹی ہو، گرو اپ یار. 3 دفعہ حکومت میں رہنے والی پارٹی ایسی حرکتیں کرے گی. آج سوشل میڈیا پہ بھی میں شام میں دیکھ رہا تھا،
اب یہ کیپٹن صفدر کے صاحب کے بارے میں ایسی سی باتیں کہی جا رہی تھیں کہ بھائی آپ نے تو نیب میں بیان دیا تھا کہ مجھے تو پاکٹ منی ملتی ہے، مجھے مریم نواز کا کچھ نہیں پتا کہ ان کے اخراجات کہاں ہیں، کتنے ہیں، آمدنی کہاں سے آتی ہے۔ تو ایک اینکر نے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھا جو مجھے تھوڑا سا برا لگا، کیونکہ میں مسلم لیگ نون سے خاصا پیار کرتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ جناب لگتا ہے اس دفعہ پاکٹ منی کچھ زیادہ ہی مل گئی ہے کہ ان کو گولی بھی نظر آ گئی ہے جہاں یہ تھے بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یار یہ آپ کو زیب نہیں دیتی، اتنے ورکر تھے آپ کے، اس چیز کو احسن طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور آج لندن میں ان کی جو والد محترم ہے، جب ان کو یہ ساری اطلاعات ملی تو یقین کریں وہ بھی کوئی خوش نہیں ہوئے۔ وہ ایکچولی دیکھیں خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ کی عوام میں بکے، جب آپ کی چیز، آپ کی پالیسی، آپ کے نظریات، آپ کی تقاریر عوام میں نہیں بکتی تو سارا پریشر پھر آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں، اور کیا ٹائمنگ دیکھیں کیسی ہے، ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف کال لیک ہو گئی ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان کو کوئی اچھا نام نہیں دے رہی۔ مجھے صرف دکھ یہ ہے اتنی بڑی جماعت اور یہ کس طرح ہینڈل ہو رہی ہے، ان کو کون ایسی ایڈوائز کر رہا ہے؟ یہ وہی ایڈوائز ہوتی ہے جب کسی بڑے حکمران کو نااہل لوگ ایڈوائز کرتے ہیں صرف اس کو نیچے گرانے کے لیے۔ اس سے مریم نواز کا، محترم نواز شریف صاحب کا وقار بلند نہیں ہوا، اس سے نون لیگ کی جو ووٹیج ہے وہ اوپر نہیں گئی۔ مجھے دکھ ہوا آج یہ سارا کچھ سن کے، اور اس سے پہلے نیب کے اوپر پتھراؤ اور یہ ساری حرکتیں دیکھ کے۔ مریم بہت اچھی سلجھی ہوئی ایک خاتون ہے، اور اتنے عرصے میں ان کو ڈیولپ ہو کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ یہ حرکتیں کرنے سے آپ ڈیولپ نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات بھی ساتھ دیکھیں کہ آج وہ جو کل جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں وہ کچھ ذکر کیا تھا فضل الرحمان صاحب کی کال وہ سارا، وہ بھی ایک عجیب شوشہ ہے کہ نون لیگ خاموش، فضل الرحمان صاحب اسے کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے میرا ریٹ لگائیں۔ آج جو میں بریکنگ نیوز ایک دفعہ پھر آپ کے چینل پر دینے جا رہا ہوں جناب، جی کل سر جب میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کیس کا آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے دو دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکی تھی اور آرمی چیف کو مداخلت کرنی پڑی تھی، اور ماڈل ٹاؤن کا سارا کیس، ساری گولیاں لائیو ٹی وی پہ چلتی دکھائی گئی۔ میں نے ڈیلیبریٹلی اشاروں کناروں میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک اور کیس اب اسی طرح کی نوعیت کا لایا جا رہا ہے کیس پہ۔ اب نون لیگ کیا سیاست کرے گی کہ جی وزیر اعظم عمران نیازی نے ہمارا پرچہ نہیں داخل ہونے دیا، کٹنے دیا، کسی تھانے دار کی جرت نہیں کہ ہمارے خلاف پرچہ کٹ سکے۔ اب وہ یہ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نیک بندو، کچھ تو دیکھو، وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے یار۔ آپ لیڈرشپ میں اتنی بڑے لیڈر کی عظیم بیٹی ہیں، آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتے۔ اس سے مسلم لیگ نون مزید ڈیوائیڈ ہوگی، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب اور حمزہ جو بڑی منجی ہوئی سیاست کھیل رہے ہیں، وہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور چپ کے روزے کے ساتھ ہے، کیونکہ کیا بولنے اس کے اوپر اگر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تب برے بنتے ہیں، نہیں ڈیفینڈ کرتے تو مریم اپنے والد کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں چچا مجھے سپورٹ نہیں کر رہے۔ اس طرح سپورٹ نہیں ملتی، اگریسو سیاست سے۔ ابھی کے مسئلہ جو لندن آنے کا ہے اس کے بارے میں کوئی تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے پہلے میں لندن آنے کا قصہ جو ہے یہ کیا ختم ہوگا یا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر میں نے جب پچھلے آپ کے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میاں صاحب نے ایک اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے، وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ پبلک امیج ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں مریم نواز کا پبلک کے اندر، وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں محترمہ مریم نواز کو۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ اتنے عرصے سے پارٹی کے اندر ہے، والد محترم نے ان کی گرومنگ کی ہے، وہ اپ گریڈ ہوئی ہیں سارے سیاسی ماحول کے اندر، اور وہ سیاسی لیڈر بننے کی مکمل خواہش رکھتی ہیں اور اس کے لیے وہ بھرپور کام کر رہی ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، جیسے بدقسمتی دیکھے کہ بلاول صاحب کو اتنی دفعہ لانچ کیا گیا، مگر جتنی دفعہ لانچ کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کی پوزیشن آگے سے بھی زیادہ نیچے چلی جاتی ہے۔ اب محترمہ مریم نواز کو جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہی ہیں اگریسو پولیٹیشین کے طور پر، اور ایک عمران خان نیازی کو جو ان کا وہ لقب دیتی ہیں، وہ اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں۔ ٹف ٹائم اس طرح نہیں دیے جاتے، کوئی پراپر کوئی منصوبہ بندی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کئی خامیاں ان کی حکومت کے اندر، آپ ایک پراپر چیز کو ہائی لائٹ کریں۔
इस तरह कुछ नहीं होगा। इस तरह तो अगर बहुत ज्यादा बात होगी तो फौजी अदालतों में आ जाएंगे, उससे भी आप लोग भाग जाते हैं। इंटरनेशनल जजेस की बात की जाती है, आप उससे भी भाग जाते हैं। ये इस तरह नहीं होता। जब इंसान खुद कमजोर हो किसी चीज पे तो वो उस चीज के ऊपर खड़ा नहीं होता। थैंक यू इकबाल साहब आपका। अब चलते हैं हम हमारे जो इश्तियाक अहमद साहब इस वक्त नए मेहमान हैं, और वो इस वक्त मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि इश्तियाक अहमद साहब, लंदन के नाम से खबरें गर्म हैं कि मौलाना ने नवाज शरीफ को कॉल करके मना लिया। मौलाना कुछ अर्से से इक़्तिदार से दूर रहकर खासा गुस्से में है और अपोजिशन से भी सख्त नाराज है, और कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां काबिल एतबार नहीं। धरने के बाद मेरे मौक़िफ़ को सख्त नुकसान पहुंचा। कॉल के दौरान मियां नवाज शरीफ ने वादा किया कि अब आइंदा किसी भी किस्म का आपको नून लीग से कोई गिला नहीं होगा, ना शिकायत मिलेगी, हम आपके साथ हैं, हर किस्म का तावन करेंगे। मौलाना ने कहा कि अब अगले मरहले में आपकी जमात जिन पर नैब के केस हैं वो पेशियों पर जाने से इनकार कर दें। नैब ने गिरफ्तार करना है तो कारकुनों को तैयार रखो, जेल भरो तहरीक चलाएंगे। मौलाना ने कहा कि इस जेली इलेक्शन के बाद मैंने तजवीज दी थी कि हल्फ ना उठाए जाए, जबकि मेरी तजवीज को उस वक्त रद्द किया गया था। वक्त ने साबित किया कि मैंने ठीक कहा था। मौलाना अगले धरने और एपीसी का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिनमें जलसे जुलूस, खाने और टेंट के ऑर्डर, ये वो। इसमें घुमन साहब क्या बताएं कि क्या ये हकीकत है कि नवाज शरीफ का कोई उनको फोन आया या मौलाना कारकुनों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से लंदन या फिर पाकिस्तान में न तो कोई बयान सामने आया है और ना ही कोई ट्वीट मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की तरफ से, ना ही इसहाक डार की तरफ से। आज हमने इसहाक डार को मैसेज दिया था, गालबन हो सकता है, मुमकिन है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए अपना मौक़िफ़ देने के लिए आए, अगर नहीं आते तो मेरा मौक़िफ़ आप अपना मौक़िफ़ दें, आप बताएं कि इसमें क्या हकीकत है। जी फारूक शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में यहाँ पे लिया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। आज इस्लामी नया साल है, उसका पहला दिन है। मैं उम्मत मुस्लिमा के जितने भी दुनिया में मुसलमान बसने वाले हैं उन्हें मुबारक देता हूँ। और दूसरा, मीर हासिल बजंजो बलोचिस्तान के हमारे सैनेटर थे, पाकिस्तान के सेनेट के मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे, उनकी आज रहलत हुई है। उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे हम ताज़ियत करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की फ़ोन कॉल के हवाले से, मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ। हमारी पाकिस्तानी पूरी दुनिया की जो सियासत है वो सियासत करते हैं लोग खिदमत के लिए, कौम की, मुल्क की और मखलूक खुदा की खिदमत, और वो खिदमत का ज़रिया इक़्तिदार होता है। इसलिए सारी दुनिया की सियासी जमातों का मतमा नज़र जो है वो इक़्तिदार का हसूल होता है, क्योंकि इक़्तिदार के बगैर खिदमत उस तरह मुअस्सर तरीके से नहीं की जा सकती है कि जिस तरह आप इनफरादी तौर पे या एक सियासी जमात की हैसियत से कर सकते हैं। इदारे मजबूत होते हैं हुकूमतों के, उनकी हुकूमती मशीनरी पे उसकी आपकी जो है वो साथ होती है, इसलिए लोग हसूल इक़्तिदार को खिदमत खल्क का ज़रिया समझते हैं। ये एक मिथ है। हर जमहूरी जमात को यह हक है कि वो जोड़ तोड़ करके इक़्तिदार के अंदर आए और उसके अपना हिस्सा बनाए, और जो भी उसका मंशूर है जो उसने अवाम को दिया है, अवाम का अगर उसको मैंडेट नसीब हुआ है तो उसके मुताबिक वो अपना काम करे। मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार में रहे हैं, जितना अरसा रहे हैं, अब वो इक़्तिदार से बाहर हैं। उनका ये जमहूरी और आइनी हक है कि वो कोशिश करें और अपनी जगह बनाने की वो तगोदो करें। और इस पिछले 2 सालों में ये साबित उन्होंने ये किया है कि वो अपोजिशन लीडर ना होते हुए भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मजबूत और खुली डुली अपोजिशन उन्होंने की है। जो हमारी इनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले नहीं जा सके थे, तो उन्हें उनका बड़ा सदमा है और उस पर बड़े वो दिल गिरफ्तार भी हैं। तो अब दूसरी जो उन्होंने अनाउंस की थी उस हवाले से उन्होंने अगर बात की है, मुझे तो नहीं पता है, ना मैं उनकी पार्टी का तर्जुमान हूँ, जिस तरह आपने भी फरमाया अभी कि कोई इस तरह की हमारी मुस्तनद खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये की है तो मियां नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल समझते हैं, वो बड़े मजे हुए सियासतदान हैं हमारी मुल्की तारीख के, वो ये समझते हैं कि अगले साल 2021 में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में अगर एक मौजूदा हुकूमत को जो कानून साजी में सबसे ज़्यादा
مسائل ہیں وہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں ہے, وہ وہاں پہ قانون سازی نہیں ہونے دے رہے ہیں. اگر سینٹ میں کوئی مؤثر قسم کی آواز اپوزیشن نے یکجا ہو کے نہیں بلند کی تو ان کی جو ہے موجودہ حکومت کی اگلے سال مارچ میں, ابھی چند مہینے باقی رہ گئے ہیں, وہ ان کی اکثریت سینٹ میں بھی ہو جائے گی, اور وہ ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ قانون بنا کے لائیں گے کہ ان جو بھی چھوٹی اور بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا شاید ہی کوئی بندہ بچ جائے, ورنہ سارے کڑے اور یک طرفہ احتساب جو ابھی تک نظر آ رہا ہے اس کی زد میں وہ آئیں گے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, ایک میرے پاس بھی خبر ہے کہ میاں نواز شریف شاید 1-2 دنوں میں یا کچھ چند دنوں میں ودن کپل آف ڈیز ان کا جو آپریشن ہے صحت کے حوالے سے وہ ہو جائے گا, اور انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ پاکستان واپسی کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے, اور وہ اسی جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے, اب انہیں نو اور نیور کی سیاست کرنی ہے. اگر وہ اپوزیشن ساری پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ ساری جماعتیں اگر یکجا ہو کے حکومت کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی ہیں تو یہ ان کا مستقبل بالکل ختم ہو جائے گا. پھر حکومت کو کھل کھیل کے اپنی مرضی کی قانون سازی کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں رہے گی. تو اب آپ سمجھ لیجئے 6 مہینے 7 مہینے کا وقت ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے, اپنی فیملی سے, اپنے خاندان سے انہوں نے مشاورت کی ہے, اور اب وہ کسی وقت بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ پاکستان واپسی کا اعلان کریں گے. اور یہ وہ اعلان ہی پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا تو وہ گئے تھے, ان کے چھوٹے بھائی ایئرپورٹ پر تک نہیں پہنچ سکے تھے, لیکن نواز شریف آپ کے سامنے ہے کہ انہیں پتا تھا کہ انہیں جاتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہ گئے تھے, اور اس کا انہوں نے فائدہ بھی, الیکشن انتخابی مہم بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل تھی تو وہ گئے, اور اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کی ساکھ بہرحال بچ گئی. اس کے بعد ابھی انہوں نے 1-2 میرے جو اقبال بھائی ہیں انہوں نے بات کی اداروں کے اوپر پتھراؤ کی. اداروں کے اوپر پتھراؤ دیکھیے, ابتدا جس نے بھی کی, اس حمام میں سارے ننگے ہیں. پارلیمنٹ کے اوپر آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا, پارلیمنٹ کے جنگلے اور دیواریں توڑی گئیں, پی ٹی وی کے اندر کوئی نہیں گھسا تھا, کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں گھسی تھی. جن کو آپ پڑھے لکھے بول رہے ہیں, میری ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, میں کسی جماعت کا ورکر نہیں ہوں, میں لکھنے والا آدمی ہوں, میں صحافی ہوں بنیادی طور پہ. تو لیکن یہ تاریخ ہے, تاریخ کو کوئی بندہ بدل نہیں سکتا ہے. پی ٹی وی کے اوپر کنہوں نے, پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی دفعہ نشریات بند ہوئی تھی, کس نے کی تھی؟ وزیر اعظم ہاؤس میں کس نے کہا تھا کہ رسی پکڑ کے باہر کھینچے وزیر اعظم کو؟ یہ جو ہے یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہوتا ہے یہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے. آج کل انہوں نے کیا, آج یہ کریں گے. سیاست اسی جوڑ توڑ ہے, اس میں بے رحم ہمارے ملک کی بہت ہے, اس میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ, اس میں خون کرتے ہیں ناحق لوگوں کا, مظلوموں کا, اپنے کارکنوں کو خود مروا دیتے ہیں تاکہ ان کو سیاسی فوائد حاصل ہوں. تو یہ معاملات چلتے ہیں. آپ نے یہ فون ٹیپ کی, میرے بہت سینئر ہمارے دوست ہیں, استاد ہیں, میں ان سے فاروق شاہ صاحب سے بہت سیکھتا ہوں, اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستانی صحافت میں برطانیہ کے اندر. محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ذاتی وابستگیاں, دوستیاں ہیں, ان کو طور پہ جانتے ہیں, ان سے ہم سیکھتے ہیں. انہوں نے, اور آپ نے بھی بات کی کہ ٹیپ کوئی فون ان کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے. شاہ صاحب میں صرف ایک اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں, میں بہت کمزور آدمی ہوں, میری پاکستان کے ساتھ بڑی وابستگیاں ہیں, آنا جانا رہتا ہے, میں بزدل آدمی بھی ہوں. یہ جو فون لوگ ٹیپ کرتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کیوں؟ جب آپ غیر ضروری لوگوں کے اوپر اپنی انرجیاں ضائع کریں گے تو پھر کلبھوشن جیسے واقعات جنم لیتے ہیں. ہر بندے کو, ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ لڑاتے ہیں, چیئرمین نیب کی ٹیپ نہیں آپ کو یاد ہے, ان کی ویڈیو آئی تھی جب وہ کہتے تھے کہ سر سے پاؤں تک پیار کروں. یہ کون لوگ ہیں یہ کرتے ہیں؟ جو ایسے کیوں لوگ کرتے ہیں؟ اپنا کام کریں, اپنی جن کے لیے آپ کو پورے ملک کا 60% بجٹ آپ کھاتے ہیں, اور آپ حامد میر کی ٹیپ ریکارڈ کرتے ہیں, آپ مریم نواز کی ٹیپ ریکارڈ کرتے ہیں, آپ چیئرمین نیب کی ٹیپ ریکارڈ کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو سیدھا کرنا ہو اور عین وقت
کے اوپر جب لوہا گرم ہو آپ تھوڑا مارتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. خدا کے لیے 73 سال ہو گئے میرے بھائی. وہ جس نے کہا تھا نا کہ وہ کیا ہے کہ یہ تشکیل و تکمیل فن میں جتنا بھی حفیظ کا حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 73 سال ہم جہاں سے شروع کیے ہوئے، ہم نے سفر شروع کیا تھا اس سے پیچھے گئے ہیں. ہم آگے نہیں بڑھے ہیں. ایوب کے دور میں جو ترقی ہوئی تو یہ ٹیپس نکالتے ہیں، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے لوگوں کو پورے ملک اپنا پیٹ کاٹ کے بجٹ دیتا ہے اور یہ کن کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن ان کے کہاں پہ کتنے سال سے چھپا ہوا ہے اور بالکل ناک کے نیچے کاکول اکیڈمی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی اپنا کام کریں خدا کے لیے، چھوڑ دیں سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں. حکومتیں بنانا کیوں یہ کرتے ہیں لوگ اس کے شفقت محمود کے گھر میں بیٹھ کے، اور صرف اس لیے کہ پاشے کو ایکسٹینشن نہیں دی. نواز شریف نے بیان دے دیا کہ اس کو یوسف رضا گیلانی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، تو اس کا اتنا اونٹ کی طرح اتنی انتقامی سیاست. شفقت محمود کے گھر بیٹھتے ہیں اور انگلی کھڑی کرتا ہے امپائر اور بتاتا ہے کہ یہ آپ کی کابینہ ہوگی، یہ آپ کے یہ لوگ ہوں گے. کیوں یار؟ کوئی خدا کا خوف کر لیں بھائی، جن کا کام ہے انہیں کرنے دیں. میں دوسری بات کرتا ہوں، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کسی نے حمزہ تو میرے بھائی اقبال بھائی، حمزہ تو پتہ کتنے سالوں سے جیل میں. شہباز شریف صاحب نے اگر چپ سادھی ہے، اگر انہیں مصلحت کی سیاست کی ہے تو کیا کمایا؟ آج کے دور میں دو طرفہ سیاست، دوغلی سیاست، مصلحت والی سیاست کا دور ختم ہو گیا ہے. ابھی میر حاصل بزنجو کی، شاہ صاحب بھی جانتے ہوئیں گے، میر حاصل بزنجو کی انتقال کی خبر کسی تیز ترین ٹی وی چینل میں بعد میں آئی، سوشل میڈیا پہ پہلے آئی. اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ آپ خبروں کو دبا لیں. یہ پی ٹی وی نہیں ہے کہ آپ وہ جنرل اروڑا کے سامنے سرنڈر کرنے کی پستول کی ویڈیو اٹھا کے لے جائیں اور لوگ سکوت ڈھاکہ کو بھول جائیں گے. یہ 71 نہیں ہے. اب تو آپ کریں گے تو لوگ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ رہا کرو. مطیع اللہ جان کو کیا آپ نے؟ پہلے لوگوں کی لاشیں ملتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لوگ ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، تھوڑا بدل گیا. آپ یوٹیوب پہ لگا لیں پابندی، فیس بک پہ لگا لیں پابندی، لوگوں کو رونے دیں. ہمارے اصل سوال کا تھوڑا جواب چاہیے ہمیں. گمن صاحب جو ہم نے آپ پہ کیا تھا مولانا کے بارے میں، کچھ ان کا بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے مختصر لفظوں میں. میں آپ کو شاہ جی بتائیں بات کیا ہے. فاروق شاہ اس میں ان کو اپنی وہ کھل کے کھیلنا چاہتے ہیں. پتہ ہے بات سنیے مولانا فضل الرحمان، دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلی کو پکڑنا ہے تو اس کا بھگانا ہے تو اس کا ایک رستہ کھلا چھوڑیں تاکہ وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے. جب جس بندے کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے، کھونے کو ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ اب وہ کیا کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے ہی کوئی کیا ہے؟ آپ اس کو کیا اریسٹ آپ اس کو کر نہیں سکتے. میں ایک اور بات بتاتا ہوں، پاکستانی کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے فضل الرحمان کو اریسٹ کر. پتہ کیوں؟ وہ مذہب کا کارڈ کھیلیں گے اور مذہبی لوگوں کے سامنے جنونی لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، نظریاتی اور فکری لوگ ہوتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، وہ اتنا شدید پیک پہ جا کے کھیلتے ہیں، وہ 1 منٹ میں رہا کروا لیں گے. اور یہ ہم نے طرح دی کہ تھانوں کے اندر جا کے اپنے کارکنوں کو تھانہ توڑ کے تو رہا کروائیں. یہ دھرنوں میں ہوا. تو اب یہ ہے فضل الرحمان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے اور وہ بالکل انتہا پہ جا کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو مانتی نہیں ہے حکومت کو، وہ انہیں صرف کیوں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی ساتھ دے. اب نون لیگ اپنی مصلحتوں کا شکار ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ زرداری صاحب پہ فرد جرم لگی، کسی وقت بھی وہ ہو جائیں گے. ہر کوئی اپنا جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے کہ کچھ نرمی برتی جائے، کچھ معاملات ہوئے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے اگر فون کیا ہے اور ان کے سب کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور وہ کوئی چوری چھپے نہیں کر رہے ہیں، وہ کھلم کھلا کر رہے ہیں. اور وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں. صاحب مختصر سے آدھے منٹ کی بات گفتگو کریں، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اقبال صاحب جلدی سے. نہیں، میں صرف یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی دیکھیں، جیسے میرے بھائی نے ایکسپلین کیا کہ ملک میں چھانگا مانگا کی گندی سیاست، پیلی ٹیکسی، وہ سارا کچھ جو بویا آج کاٹنا پڑ رہا ہے. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جب آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو تربیت ہی گندی دی تو جو بچے بڑے ہوئے وہ اس گندے ماحول میں ہارس ٹریڈنگ کے، چھانگا مانگا، جو بھی گند انہوں نے کیا،
बारियां दी, पार्टनरशिपें की, मसाके जमहूरियत किया, मुल्क की कोई परवाह नहीं की। अब जो बच्चे डेवलप होकर सामने आए हैं, उनके हाथ में जो आता है वो कर देते हैं, जो उनकी अकल समझ में आता है। अब ये उनके कौमें जब खड़ी होती हैं, कौमों में जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो कहीं से तो स्टार्ट होना है, अच्छा या बुरा करते करते हर आने वाले दिन में कुछ बेहतरी आएगी। बदकिस्मती से जमहूरियत को इतना गंदा कर दिया गया कि जब यही जमहूरी लोग जो हैं अमरीयत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के हलफ उठा लेते हैं, और जब वो अमरीयत खत्म होती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बुरा वक्त था, हम तो आपको बहुत मिस कर रहे थे। ये सारी हरकतें अगर हमारे सियासतदान कभी जिंदगी में मैच्योर हो जाते, कभी जब ये मसाके जमहूरियत अच्छी बुनियाद पे किया जाता, दिल साफ करके और एक क्लियरली किया जाता। आज 2 दिन पहले जरदारी साहब का बयान देखें, ये नहीं बोही पीली टैक्सी जिसकी बीवी को कहते रहे, अब जब उनकी नवाज शरीफ की बेटी ने पीले कपड़े पहने तो रिएक्शन तो आएगा, लोग माफ नहीं करते। ये थैंक यू इकबाल साहब। आज की इस मुख्तसर प्रोग्राम में, हमारा आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, इसको हम मुख्तसर कर रहे हैं और चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरे 2 खूबसूरत और मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। थैंक यू इकबाल साहब और थैंक यू इश्तियाक अमन साहब। इंशाल्लाह आपको एक दफा फिर हम अगले प्रोग्राम में दोबारा बुलाएंगे। तो चलते हैं, अपने तमाम जितने मेरे सुनने वाले, देखने वाले, जितने पूरी दुनिया में मेरे बहन भाई हैं जो हमें लंदन तहलका पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनसे इजाजत चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।